السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک ٹیچنگس اکیڈمی۔ تو ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جو اب ہمارے پاس کچھ ہی لمحات بچے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان آخری ایام کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزاریں، کیونکہ ان آخری ایام کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رمضان میں، یعنی ان آخری عشرے کے علاوہ 2 عشروں میں بھی عبادت کیا کرتے تھے، خوب عبادت اور ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں اور صحابہ اور اپنے تمام رشتہ دار احباب کو بھی حکم دیتے کہ ان ایام میں کثرت سے عبادت کیا کرو اور قیام اللیل کیا کرو، تاکہ ان ایام میں آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عبادت ان ایام میں کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص ایک دن ان ایام میں ایک دن قیام اللیل فرمائے گا، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں ایک دن یا ایک رات قیام اللیل فرمائے گا، یعنی پوری رات اللہ کے ذکر میں خلوص کے ساتھ خلوت الہی میں بیٹھ جائے، خلوت اختیار کر لے تاکہ قرب الہی حاصل کر سکے، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی قیام اللیل فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، حدیث کے پاک میں بھی ہے کہ ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خندق کی مسافت اتنی ہے تو 3 خندقوں کی مسافت کتنی ہوگی۔ اور وہ شخص جہنم سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لے گا، یعنی بالکل یا طور پر جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہمارے لیے یہی ذریعہ ہے، یہی سبب سے ہمارے لیے آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، قیام اللیل کیا کریں۔ اب قیام اللیل اس طرح سے صرف ایک دن کے قیام کے لیے، یعنی ایک دن کے اعتکاف میں ایک دن کا قیام کرنے سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو گئی، تو سوچئے اس شخص کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں جو 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے بالکل تنہا کر لیتا ہے، یعنی بالکل اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنی تمام دنیاوی ضروریات بھول جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار، بیوی بچوں کو، سب کو بھول کر صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص 10 دنوں کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے قیام فرماتا ہے، یعنی اعتکاف کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یوں تو اب آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اب جتنے دن اپنے پاس بچے ہوئے ہیں اس میں عبادت کریں اور اعتکاف کی نیت کریں۔ تو اعتکاف ہو سکا تو آپ 3 نیتیں کیجئے۔ اعتکاف کے لیے 3 نیتیں کرنا ضروری ہے۔ ایک، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی نیت رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اور تیسرا، سب سے خاص اور سب سے اہم نیت یہ کریں کہ ان آخری 10 ایام میں طاق راتوں کو تلاش کریں، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اختلاف ہے اس میں کہ بہت ساروں نے یہ کہا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کسی معین تاریخ اس کی بتائی نہیں گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کو یہ 5 راتوں میں طاق راتیں کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو وہ 21ویں شب ہے جو کہ ہم سے گزر چکی ہے، اب بچی ہیں 4 شب، 4 طاق راتیں، 23ویں ہے،
21ਵੀं शब जो कि गुज़र गई, फिर आने वाली 23वीं शब है, फिर उसके बाद 25वीं शब, फिर 27वीं शब, फिर 29वीं शब। इन शब में आप हो सका तो क़ियामुल लैल किया करें, कसरत से इबादतें करें और कसरत से गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। यूँ तो ये रातें बहुत कम नज़र आएंगी, लेकिन हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अगर इन रातों में भी हम बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो तब भी हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ये 5 रातें हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बड़ी नेमत है, तो इस नेमत का शुक्र अदा करें और ये 5 रातों में जाकर अपने रब को राज़ी कर लें और अपने आप को जहन्नम से आज़ादी दिलवा दें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए, यानी आपको अगर कुछ सवालात भी करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। माअस्सलाम।